بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ محبت کا حق ہے۔ تیسرا حکم زکوٰۃ کا ہے، یہ بھی محبت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے غریب بندوں کو 2.5% دے دو۔ مجنوں لیلا کی گلی کے فقیروں کو روٹی دیا کرتا تھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ادنا نسبت رکھنے والوں پر بھی عاشق خرچ کرتا ہے۔ محبوب حقیقی تو اللہ ہیں، لہٰذا ان سے نسبت رکھنے والے غریب مسلمانوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو بزرگوں کی صحبت اور تعلق نصیب ہے وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کی تجارت میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ پھر ہم جو دیتے ہیں وہ ہم سے جاتا نہیں ہے، بلکہ یہ کرنسی اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ مثلا اگر ابھی امریکی صدارات سے اعلان ہو جائے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، اور ادھر سعودی حکومت سے اعلان ہو کہ جو یہاں آنا چاہے اسے ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان کی زمین میں کہیں دے دیں گے، تو لوگ جلدی جلدی اپنے ڈالروں کو ریالوں سے تبدیل کر دیں گے۔ اس پر مجھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، جس کو ذرا سی ترمیم کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کسی کو آہ فریب کمال نے مارا، کسی کو آہ فریب کمال نے مارا، میں کیا کہوں مجھے فکر ریال نے مارا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی کرنسی کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اپنی کرنسی ٹرانسفر کرے، اور اس حکم کی بنیاد میں بھی محبت کار فرما ہے۔ آگے حج کا حکم ہے، یہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کا چکر لگانے کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ مجنوں کہتا ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، میں لیلا کے گھر کا چکر لگاتا ہوں اور لیلا کے گھر کا بوسہ بھی لیتا ہوں۔ کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی، وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار، گھر کی محبت نے مجھے پاگل نہیں کیا، لیکن گھر میں رہنے والے کی محبت نے مجھے پاگل کیا ہے۔ تو بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی محبت کے لیے ہے، اللہ ہی کی محبت کے لیے ان کے گھر کے ساتھ چکر لگانا، منتظم سے چمٹنا، لپٹ کر دعا مانگنا، جس میں سارے نبیوں کے سینے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا سینہ بھی وہاں لگ جائے تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ جس مطاف میں تمام نبیوں کے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلے ہیں، اسی مطاف میں ہم جیسے گنہگاروں کے قدم ہوں، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حجر اسود کو یمین اللہ فرمایا گیا، جس پر تمام انبیاء اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے۔ اس حجر اسود کو ہم جیسے ناپاکوں کو بوسہ دینا کہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ صفا مروہ کی جن پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مبارک قدم دوڑے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم وہاں دوڑے ہیں، اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء امت ان مقامات مقدسہ پر حاضر ہوئے ہیں، آج ہم جیسے نالائقوں کے قدم بھی وہاں پہنچ جائیں، کیا یہ اس کریم مالک کا احسان نہیں ہے؟ بلکہ میں تو ایک مراقبہ اور کرتا ہوں کہ صحن حرم سے آسمان کے چاند کے جس حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کی شعائیں پڑی تھیں، ہم اپنی قسمت پر کتنا شکر کریں، آج ہماری نگاہیں بھی چاند کے اس حصے پر پڑ رہی ہیں۔ جب پہلا حج مجھے نصیب ہوا تو طواف کرتے ہوئے میں نے ایک شعر پیش کیا جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا ہے، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یہ خواب دیکھتا ہوں، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ جب انسان کوئی بڑی نعمت پا جاتا ہے جس کا وہ اپنے کو اہل نہیں سمجھتا تو وہ سوچتا ہے کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جس جگہ سارے نبی، سارے صحابہ، سارے اولیاء کے قدم پڑے ہیں، وہاں ہمارا قدم بھی پڑ جائے
یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حج بھی اللہ کی محبت و عشق کا ظہور ہے، جس میں مسلمان کی وضاقتہ، لباس اور جملہ احکام تمام تر عاشقانہ ہیں۔ اب آخری بات اور رہ گئی کہ بعض وقت محبت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا کہ جب تمہارا عشق اتنا تیز ہے تو جب فتویٰ جہاد کا آ جائے تب جہاد کر لو اور مجھ پر جان کی بازی لگا دو۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد بالا کوٹ میں مصروف تھے تو ایک مسلمان فوجی نے لاہور سے خط بھیجا کہ سکھوں کی بہت بڑی فوج آ رہی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ روپوش ہو جائیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ کی زندگی مجھے پیاری ہے۔ جب یہ خط پہنچا اس وقت سید احمد شہید جہاد کا لباس پہن چکے تھے، تلوار لٹکا چکے تھے اور 2 رکعت اشراق کی پڑھ چکے تھے۔ اس خط کا جواب لکھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ میدان میں اترنے کے بعد وہ پھر نہ بھاگے، آج یا تو لاہور فتح ہوگا یا میں اپنے اللہ سے ملوں گا۔ اور مولانا علی میاں صاحب نے ان کی شہادت کے حال پر یہ شعر لکھا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چکے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شکست نہیں بلکہ ہم نے قصداً شہادت کا درجہ ان کو دیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم نے تمہیں شہید بنانے کا انتظام کیا ہے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک فرشتہ بھیج دیتا، وہ ایک چیخ مارتا اور سارے کافر مر جاتے، مگر اللہ نے چاہا کہ جہاں نبیین، صدیقین و صالحین ہیں وہاں شہداء بھی بنائے، ورنہ کفار قرآن پر اعتراض کرتے کہ منعم علیہم، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کو بنایا گیا ہے لیکن شہداء کے طبقے کا وجود نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کی گواہی شہداء کے خون دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر دنیا بھر کے درخت قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس میں اور شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کمالات کی حکایت ختم نہیں ہو سکتی۔ بس جب ساری کائنات کے درختوں کی قلم اور 7 سمندروں کی روشنائی اللہ تعالیٰ کی تاریخ عظمت لکھنے کے لیے ناکافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے خون مبارک سے اپنی عظمت کی تاریخ لکھوا دی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کی تاریخ محبت انبیاء و صحابہ کے خون مبارک سے لکھی جاتی ہے۔ جب 70 شہداء کے جنازے رکھے گئے تو ہر شہید کی زبان حال سے شعر نشر ہوا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ والوں نے جام شہادت نوش کر کے جانیں دے دیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک سے خون بہہ کر نالین مبارک تر ہو گئے۔ جس اللہ کی محبت پر نبیوں کا یہ حال ہوا، آج وہی اسلام چونکہ آسانی سے ہمیں مل گیا، باپ دادے سے مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ جیسے تاجروں کے لڑکے جو مفت میں مال پا جاتے ہیں وراثت میں، پھر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن اپنی کمائی اور پسینے سے جو چیز ملتی ہے قدر اسی کی ہوتی ہے۔ آج بھی جن کو اسلام خون اور پسینے سے ملا، جیسے بعض نو مسلم ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب اپنی داستانیں سناتے ہیں، انہیں اسلام کی قدر ہوتی ہے۔